پاکستان میں سن 1947 سے آج تک ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ پاکستان کو غیر ملکی امداد مل رہی ہے. کہ آج تک کتنی فورن ایڈ پاکستان میں آئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. بہت سی امداد ایسی ہوتی ہے which is off the books. غیر ملکی امداد آتی رہی ہے پاکستان، اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا ہے؟ اس سے تقریباً $50 بلین پاکستان سے باہر چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پائیڈ اصلاح سیریز. آج کا موضوع جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے فورن ایڈ اینڈ اٹس افیکٹس آن پاکستان. پاکستان میں جس دن سے قائم ہوا ہے سن 1947 سے آج تک ایک متواتر پروسیس ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ پاکستان کو غیر ملکی امداد مل رہی ہے. لیکن آج تک یہ نہیں پتا کہ کتنی غیر ملکی امداد ملی ہے اور اس کا پاکستان کی اقتصاد اور پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ کیا اثر پڑا ہے. پائیڈ اصلاح سیریز کے تحت اس تحقیق کو میں نے ٹیک اپ کیا اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر سم ویری انٹرسٹنگ اف ناٹ اسٹارٹلنگ ریولیشنز ود یو ریگارڈنگ فورن ایڈ ٹو پاکستان. سب سے پہلے کہ آج تک کتنی فورن ایڈ پاکستان میں آئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. اگر کوئی سرکاری ادارہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی آئی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے. پائیڈ کی اپنی تحقیق کے مطابق، اس تحقیق کے مطابق پاکستان میں اب تک کم از کم $150 سے $155 بلین جو کہ آفیشلی اسٹیٹڈ ایڈ ہے، جو کہ سرکاری دستاویزات میں آپ کو ملتی ہے، وہ 150 سے 155 بلین ڈالر 1950 سے آج تک آ چکی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایڈ کی یہ فگر اٹس ناٹ کمپلیٹ فار دا سمپل ریزن کہ بہت سی امداد ایسی ہوتی ہے وچ از آف دا بکس، یعنی وہ ریکارڈ نہیں کی جاتی، وہ آپ کو دستاویزات میں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں امریکہ کی جو فارن آفس ہے، ان کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس، جو انہوں نے دستاویزات جو پہلے خفیہ تھی اب غیر خفیہ نہیں رہی، اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ کارٹر نے پاکستان کو تقریباً $2 بلین دیے اور اسی کے ساتھ اسی $2 بلین کے ساتھ سعودی عرب نے بھی میچنگ گرانٹ $2 بلین کی دی. لیکن یہ کسی بھی سرکاری دستاویز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو ہماری تحقیق کے مطابق تو $155 بلین تک پاکستان آ چکے ہیں. لیکن اگر اس خفیہ امداد کا جو آف دا بکس ریکارڈ امداد ہے، اگر اس کا بھی اندازہ لگایا جائے تو یہ آرام سے 175 بلین یا اس سے اوپر کی بنتی ہے. فائن، وی ہیو بین ریسیونگ ایڈ اینڈ وی بین ریسیونگ لاٹ آف ایڈ اسپیشلی ان دا 21st سینچری. آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ہماری مجموعی اقتصادی صورتحال اور مجموعی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس سے کیا تعلق ہے، اس پہ کیا اثر پڑا. آج تک جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں، جتنی بھی اس پہ تحقیق ہوئی ہے، they have been limited to a certain extent in the way they conduct the research. آج تک مختصر میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی کرائٹیریا اسپیسیفائی نہیں ہوا کہ اس کو ہم نے کس طرح یہ دیکھنا ہے یا کس طرح پرکھنا ہے کہ جو باہر سے غیر ملکی امداد آتی رہی ہے پاکستان، اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا ہے. اصلاح سیریز کی اس تحقیق میں نے کرائٹیریاز آؤٹ لائن کیے ہیں. اس میں نے اس کو پرکھنے کے لیے، اس سوال کو پرکھنے کے لیے، اس میں باقاعدہ جو مائک ملکن، والٹ روسٹا اور MIT کی ریسرچ کے تحت یہ 1950 کے عشرے کے آخر میں ہوئی تھی، انہوں نے کچھ کرائٹیرین اسپیسیفائی کیے تھے. انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی کہ اگر غیر ملکی امداد جو ہے کسی ایک ترقی پذیر ملک کو جا رہی ہیں تو اس کا فائدہ کس صورت میں ہو سکتا ہے. وہ میں نے اس تحقیق میں استعمال کیے اور اس کے تحت جو کہ میں جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس امداد کا مجموعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا ہے. اس کی ہمیں باری قیمت چکانی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اب جو 21ویں صدی میں جو میں نے تحقیق کی ہے اور جو نمبر سامنے ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنی پاکستان میں غیر ملکی امداد آئی ہے، ڈالرز آئے ہیں، اس سے تقریباً $50 بلین پاکستان سے باہر چلے گئے. سو دیٹس اے نیٹ ریسورس ٹرانسفر، جو ایک کرائٹیرین تھا جو کہ اسپیسیفائی کیا گیا تھا. تو وہ پاکستان اس میں بھی، اور باقی اگر آپ کرائٹیرین بھی لے لیں تو اس پہ بھی پاکستان اٹ فیلز. سو overall except for marginal improvements، تھوڑے بہت پروجیکٹس ہو گئے، کوئی چل گئے جن سے کوئی امپرومنٹ آ گئی، لیکن those are only marginal improvements if you consider it in the backdrop of aggregate economy. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا جو یہاں پہ یہ خیال ہے کہ غیر ملکی امداد جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہمیں نہیں چکانی پڑتی ہے. بالکل غلط ہے. پاکستان کو اس کو ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے اور پاکستان مجموعی طور پہ جو جتنی بھی غیر ملکی امداد آئی ہے، اس سے پاکستان کو مجموعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. یہاں پہ 1200 پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، 1250 سے زیادہ پروجیکٹس. میں اب صرف ایک دہائی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 10 سالوں کی. اور ان 10 سالوں میں آپ دیکھیں کہ آن ایوریج
پاکستان میں 1250 مور دین 1250 پروجیکٹس پورے پاکستان میں چل رہے ہوتے ہیں جن پہ غیر ملکی امداد کا عنصر ہوتا ہے. ہمارا اپنا PSDP جو ہے وہ بھی اس پہ بھی اس کی بھی بڑی ایک بھاری ریلائنس ہے کہ فورن ایڈ آئے گی, اور فورن ایڈ جب نہیں آتی پھر مسئلہ بن جاتا ہے, پھر پروجیکٹس جو ہے ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آج تک ان 1250 پروجیکٹس کا یہ نہیں پتا چلا کہ جو پایہ تکمیل ہے یا پھر وہ مکمل ہو چکے ہیں, آخر اس سے اس علاقے کو, اس کی اقتصاد کو یا مجموعی صورتحال پہ اس پر کیا اثر پڑا, اس کا کیا فائدہ ہوا. بہرحال یہ تحقیق آپ کے سامنے بہت سے ایسے حقائق لائے گی جو کہ آج تک آپ کے سامنے نہیں آئے, اور امید رکھتا ہوں کہ اس تحقیق کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئیں گے انہی حقائق کو مزید اس پہ تحقیق ہوگی, اور اس سے مزید ہم لوگ نتیجہ اخذ کریں گے کہ بیرون ملک سے آئی ہوئی امداد جو ہے اس کا پاکستان پہ کیا اثر, اس کو ہم بہتر کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس سارے پروسیس کو. شکریہ.